آغا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایام ازا ہے اور خداوند عالم سے ہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو اپنے امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے، اور یہ جو عبادت ہے، جو ہمیں ذمہ داریاں ملی ہیں، اسے نبھانے کی اور نبھاتے وقت اہل بیت کی رضا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند عالم۔ جن جوانوں نے، جن لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، جو لوگ شریک ہیں، کسی بھی طریقے سے حاضر ہیں، ان تمام کی تمام نیک مرادوں کو خدا پورا فرمائے اور مولا حسین کے لطف و کرم سے ہمیں ہمیشہ آباد رکھے اور محروم نہ رکھے۔ مولا کی رضا کے لیے اگر ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے لگے کہ مجھے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جتنا مولا سے عشق ہے بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ شب بیداری کا پروگرام ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو بہت ضروری ہیں۔ یہ شب بیداری نہیں بلکہ جملہ کہہ دوں، میرٹھ کا مجمع ہے، یہاں کی سماعت بڑی حسین ہوتی ہے، اور اب تک جتنی بھی ہم نے مجالس پڑھی ہیں کافی برسوں سے، ہم نے کبھی یہاں جملوں کو ضائع ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ شب بیداری در حقیقت میں اصول دین کی شب قدر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں عزیزو، جو بھی یہ پروگرام شب بیداریوں کا رکھا گیا یا عشرے کا رکھا گیا، مجالس کا رکھا گیا، جلوسوں کا رکھا گیا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ جب تک آپ اس مقصد کو یاد رکھیں گے، یہ جلوس آپ کو فائدہ پہنچائے گا، یہ شب بیداریاں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ لیکن جس دن آپ نے اسے فارمیلٹی سمجھا تو آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا ثواب اور ہے اور فائدہ اور ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، مخلص نہیں ہیں، نہیں دل چاہ رہا تھا، زبردستی کھڑے ہوئے، آپ نے صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیا تو اللہ اس کا ثواب تو دے گا، لیکن جو نماز آپ کو فحشاء سے روکتی ہے وہ فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے نماز تو پڑھا ہے، نماز کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہماری جوانی سے ہماری خطابت کو دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہوں تو 4-10 جملے آپ کے سامنے جذباتی بیان کروں، آپ سے واہ واہ لوٹوں اور چلا جاؤں، آپ 2-4 گھنٹہ میری تعریف کریں گے، بعد میں بھول جائیں گے کہا کیا تھا۔ یہ دور نہیں رہا ہے، یہ مجالس امام حسین کی درسگاہ ہے، انٹرٹین کرنے کی جگہ نہیں ہے، مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے۔ ہم اس رات میں، اس شہر میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو دن میں کام کیا ہوگا، جاب پہ گئے ہوں گے، تھکے ہوں گے، کیوں فرش پر آپ آئے ہیں؟ اپنی نیند کو چھوڑ کر کچھ سیکھنے ہی تو آئے ہیں، کچھ حسین سے لینے ہی تو آئے ہیں۔ یہ جو نیند کی قربانی ہے، جو وقت کی قربانی ہے، رات کا 11:30 بج رہا ہے، جب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، مولا حسین کی محبت میں آپ آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری آنکھیں اس بات پہ منتظر ہیں کہ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کروں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے ایسی کہہ جاؤں جو ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت مفید ہو۔ اگر آپ راضی ہیں مولا کے صدقے میں تو بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
دیکھیے عزیزو، خاندانی شیعہ ہونا اور ہے اور شیعت کو سمجھنا اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج کے دور میں آپ یہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں تو یہ کافی نہیں ہے۔ سامنے کا آدمی پلٹ کے پوچھے گا آپ کیوں شیعہ ہیں، آپ کی کیا کوالٹی ہے، آپ کے مذہب میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہم آپ کے مذہب کو اپنے مذہب سے مقدم کیوں مانیں، ہم آپ کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہتر کیوں مانیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خاندانی شیعہ تو ہیں لیکن آپ شیعت کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لذا ضروری ہے ہم علماء کا، ہم ذاکرین کا، کہ ہم اپنی حد تک تو میں پہنچا سکتا ہوں کہ آپ تک کچھ جو باتیں کہہ جائیں۔ اب دیکھیں میرٹھ کے مومنین کہاں تک اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ پہلا سوال اور جواب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہوائی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ہمارا مذہب تاریخ کی بیساکھیوں پہ نہیں چلتا ہے، ہمارا مذہب پروپیگنڈے پر نہیں چلتا ہے، ہمارا مذہب حقیقت پر مبنی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ہم نے علی بن ابی طالب کو مولا مانا ہے تو حقیقت میں مولا ہے، اسے تاریخ نے مولا نہیں بنایا ہے، اسے میڈیا نے مولا نہیں بنایا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وہ مولا ہے حقیقت میں تو ہم نے مولا مانا ہے۔ اگر ہم علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں کہ وہ سخی ہے تو حقیقت میں وہ سخی ہے، میڈیا کے پروپیگنڈے سے سخاوت نہیں آئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہمارا مذہب ہوائی نہیں ہے، ہمارا مذہب ایویڈنس چاہتا ہے، ہمارا مذہب دلیلوں پر مبنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں منصور دوانقی سے لے لیں، اس سے پہلے تو امام حسین کو جب قتل کر دیا گیا تو اور کیا بچا تھا، اور دنیا میں کیا بچا تھا؟ لیکن منصور دوانقی سے آج پارا چنار تک شیعوں کا قتل عام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں، لیکن دشمن اس بات کو یاد رکھے، شیعوں کو تو مار سکتا ہے، شیعت کو نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ شیعوں کو مار رہے ہیں، ہم تعداد میں کم ضرور ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ جب تعداد نہیں ہے، ہم اپنے جلوسوں میں اسلحے لے کے نہیں چلتے، ہم اپنے جلوسوں میں ماتم اپنے سینے پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں پیغام امن دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں مظلوموں کی حمایت کا نعرہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہماری بات میں کہیں اثر ہے جو بنی امیہ کے پروپیگنڈے کو ختم کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہیں یہ محرم کا جلوس ظالموں کو چوٹ ضرور پہنچا رہا ہے، کہیں ہمارا پانی پلانا مظلوموں کا سہارا ضرور بن رہا ہے، تبھی تو بلا وجہ بغیر کسی جرم کے بغیر کسی خطا کے اس طرح سے مارا جا رہا ہے۔ تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو وہ ہیں جو دار پہ چڑھ کے قصیدہ پڑھتے ہیں۔ خود مولائے کائنات نے کہا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ موت کی تمنا کرتا ہے، ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے لیکن شیعہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ آئیے اس موت کے تمنے پر ایک واقعہ سنا دو، بڑا مشہور واقعہ ہے، صرف ایک جملے کے لیے تاکہ آپ کی تھکان دور ہو جائے۔ سب سے زیادہ جس شخص نے شیعوں کو مارا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا ہے، اس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ اس کے دور میں اس نے قسم کھایا تھا، بچوں کو بھی مارتا تھا، پیدا ہونے والے بچوں کو بھی قتل کرتا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہمارے دور حکومت میں اور وہ لوگ بچے ہیں؟ کہا ایک بچہ ہے، بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ کیا نام ہے؟ میسم۔ کام کیا کرتا تھا؟ تمار، کھجور بیچتا تھا، کوئی امیر بھی نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ٹھیلے پہ کھجور بیچتا تھا، امیر بھی نہیں تھا، اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہا تھا، گھٹنوں سے چلا نہیں جا رہا تھا، بے پناہ بوڑھا ہو چکا تھا، آنکھوں سے بہت سوچتا نہیں تھا۔ کہ اسے پکڑ کے لاؤ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا 2-4 سال میں خود ہی مر جائے گا، اسے کیوں لا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ شیعہ ہے۔ اس کے بعد دشمن بھی
ہمارے بڑھاپے سے نہیں ڈرتا، ہمارے عقیدے سے ڈرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بوڑھا ضرور تھا جسم سے، لیکن عقیدے میں اتنا جوان تھا، اتنا نڈر تھا۔ جب اسے پکڑ کے لایا گیا، دربار میں کھڑا کیا گیا، حجاج بن یوسف نے پوچھا میثم ہم تمہیں کیوں لائے ہیں پتا ہے؟ میثم نے اپنے اوپر کرتا پھاڑ دیا اور کہا دیکھ میں کفن پہن کے آیا ہوں، دیکھ میں کفن پہن کے آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کفن پہن کے کیوں آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیا جملہ کہا ہے میثم نے؟ علی کے دشمن سے اس سے کم کی توقع رکھتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، علی کے دشمن سے اس سے کم کی توقع نہیں رکھتا ہوں، اس سے پہن کے آیا ہوں۔ میثم کا جملہ، حجاج بن یوسف دشمن کا جملہ سنیں، اس نے جو ہمشیوں کے لیے جملہ کہا ہے وہ ہمارے لیے قابل افتخار ہے۔ اس نے کہا میثم ہم نے علی کے چاہنے والوں کو بہت مارا، لیکن تم علی کے چاہنے والوں میں ایک خصوصیت دیکھی ہے، ایک کوالٹی دیکھی ہے جو کسی میں نہیں دیکھا۔ میثم نے پوچھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے جملہ لے جائے گا ہر آدمی، دشمن کہہ رہا ہے تم علی کے چاہنے والوں موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، تم علی کے چاہنے والوں موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ میثم نے کہا تیری بے وقوفی پہ مسکراتے ہیں، تو دشمنی میں ایسی بے وقوفی کرتا ہے جو شیعوں کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بے وقوفی تو کرتا ہے، تمنا شیعہ کی پوری ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا تو ہمیں موت کے گھاٹ پر لے جاتا ہے، تو ہماری ملاقات موت سے کرواتا ہے، اور اللہ کہتا ہے موت حق ہے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ہماری بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارے مذہب میں ایویڈنس ہیں، دلیلیں ہیں، لہذا ان بنیادوں کو کسی خطا کار نے مرتب نہیں کیا، 14 معصومین نے مرتب کیا اللہ کے حکم سے۔ لہذا شیعت کا سمویدھان کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، شیعت کا سمویدھان چھٹے امام نے بنایا، اس لیے ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، اور اس امام کے لیے عجیب و غریب ہے فقہ جعفری۔ عرب میں چلے جائیں تو کوئی شیعہ نہیں کہتا ہے انت جعفری، تم جعفری ہو۔ امام نے ہمارے لیے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں پر ہمیں چلنا پڑے گا، تبھی ہم امام کی نگاہ میں شیعہ ہوں گے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا نہیں۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ چونکہ رات بہت ہو گئی ہے، ان باتوں کو چھیڑنا بہت ضروری، لیکن میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، یہاں بغاوت نہیں چلے گی۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اہل بیت کی اطاعت کرو۔ اطاعت 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 معنی کیا ہیں؟ کس کو کہتے ہیں اطاعت؟ مولا نے ایک جملے میں شرح کیا ہے۔ زرارہ بن عایون سے جب پوچھا کہ مولا جب یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے تو اطاعت کیا ہے؟ یوں تو اطاعت کی بڑی تعریفیں ہوئی، علماء بیٹھے ہیں آپ تک ہم سے بہتر پہنچا دیں گے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور مفہومی ترجمہ یہاں پہ کر رہا ہوں مولانا، مولا کہتے ہیں اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جہاں ہمارے فیصلے پر تم سوال نہ اٹھاؤ۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ تھک گئے ہیں تو میں مصائب پڑھ دوں، چونکہ مجھے بہت زیادہ شوق نہیں ہے، لیکن بات کو محسوس کیجئے۔ اطاعت کیا ہے؟ جہاں میرے فیصلے پر، اہل بیت کے فیصلے پر تم کوشچن مارک نہ لگاؤ، تم سوال نہ اٹھاؤ، یہیں سے فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ نادانی میں بار بار سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے حضرت علی 25 سال تک خاموش کیوں تھے؟ علی خاموش تھے، علی کا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے، یہ علی کا فیصلہ ہے۔ وہ 25 دن خاموش رہے چاہے 25 سال خاموش رہے، کبھی سلمان نے تو علی سے نہیں پوچھا کہ 25 سال خاموش کیوں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
دیکھیے ہمارا بچہ بھائی کہہ رہا ہے اس نے میں بہت محبت سے بلایا ہے، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے اور وہ توفیق بھی کوئی فرش ہو جائے، ذرا تھوڑا سا زحمت کر لیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرمائے جان محترم، اطاعت کا مذہب ہے۔ یہاں پہ جیسے آج کل کا دور کیا ہے، یہ کیوں وہ کیوں، ایسا کیوں ویسا کیوں، عید کے چاند پر مرضی والی عید ہونی چاہیے، سیوئی ملے گی تو عید ہوگی، کپڑا بنے گا تو عید ہوگی۔ عید کی اہمیت سیوئی نہیں ہے، عید کی اہمیت حرام اور حلال ہے۔ چاند کے ہونے اور نہ ہونے میں واجب اور حرام کے درمیان کی جو چیزیں وہ اہم ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال کرتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے، تو امام نے یہاں پہ ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی ہے جس سے ہمیں اپنے جوانوں کو، بچوں کو سمجھانے اور سمجھنے کی بڑی پیار محبت سے ضرورت ہے۔ یہ اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا مذہب نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوشچن ریس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ تو سارے بچے پوچھیں گے مولانا یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی سوال ہی نہ کریں۔ تو امام نے سوال کو 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ سوال 3 طریقے کے ہیں، تو بہت سارے طریقے سوال کے، لیکن 3 ہیڈ لائن ہے، چونکہ بہت شرح کریں گے تو شاید بات بہت خشک ہو جائے اور آپ کو نیند کا غلبہ نہ آ جائے، میں بھی ڈر رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ 3 طریقے کے سوال ہیں۔ کیا، میرے جوان عزیز جہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی وہ غور کریں، کیا، کیسے اور کیوں؟ توجہ فرمائیں، 3 طریقے کے سوال ہوتے ہیں، کیا، کیسے اور کیوں۔ کیا کے پیچھے علم ہے۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے مولانا یہ کیا ہے، اس کا مطلب وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کا بچہ ہے 10 سال کا، وہ پوچھتا ہے علم کو دیکھ کے بابا یہ کیا ہے، اس کا مطلب وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو جہاں جانا جائے وہاں کیا کا سوال ہوتا ہے، کہا بیٹا یہ علم ہے، تھوڑا بڑا ہوگا اگر شعور والا ہوگا تو پوچھے گا بابا یہ کیسے بنا ہے۔ تو کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، کیسے کے پیچھے وضاحت ہے، کیسے کے پیچھے تفسیر ہے۔ اور اس نے پوچھا بابا یہ کیوں بنا ہے، تو باپ کہیں گے بیٹا یہ سوال نہیں کرتے، کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے۔ میں کہہ گیا آپ کو اگر اپنے مذہب میں کچھ سیکھنا ہے تو 2 پہ ٹھہر جائیں، شب بیداری کیا ہے، کیسے ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہے، شب بیداری کیوں ہو رہی ہے، یہ بغاوت ہے۔ جب معصوم نے بات کہی تو کسی راوی نے، کسی روایت کرنے والے نے، بیٹھنے والے نے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے کہ ہم کیوں تو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ مولا نے نزاکت بھرا جملہ کہہ دیا کہ یاد رکھو اگر ابلیس اللہ سے یہ کہتا کہ سجدہ کیسے کریں تو بچ جاتا، اس نے کہا سجدہ کیوں کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل۔ یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، اس سے بچیں۔ سوال کو چینج کر دیں نا آپ، اگر آپ کو سیکھنا ہے تو سوال چینج کر دیں۔ اگر آپ کیوں پر آئے، یہ مذہب ہے، یعنی کسی مولوی کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی غیر معصوم اور خطاکار کا، یہ ائمہ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ جو آبجیکشن کرے گا وہ بغاوت میں جائے گا۔ اطاعت کا مذہب ہے۔ دوسرے، یہ روحانیت کا مذہب ہے، مادیت کا نہیں۔ کبھی آپ تصور کر کے عزاداری نہ کریں کہ حسین بہت پیسہ دیں گے۔ ہم اگر آج عزاداری کریں حسین کل بہت بڑا گھر دیں گے، آپ نے پھر حسین کو پہچانا ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ذرا تاریخ میں جا کر دیکھیں ہماری آپ کی اوقات کیا ہے۔ ہم تو مخلص ہیں کہ نہیں ہیں، خلوص سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کرتے بھی ہیں تو کتنا کرتے ہیں مولا جانے۔ 4,500 صحابی ہیں،
حضرت علی سے لے کے 11 امام تک 4500 صحابی ہیں. ان 4500 صحابی میں نے کسی صحابی کو کسی امام سے کہتے ہوئے نہیں سنا مولا گھر نہیں ہے گھر دے دے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, مولا پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دے. کبھی مطالبہ کرتے ہم نے کسی صحابی کو اہل بیت سے نہیں سنا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے مذہب روحانیت کا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آئیے ایک قصہ سنا دیتا ہوں, بہت بار سنا ہوگا, اگر کبھی سنا ہو تو ریپیٹ بھی ہو جائے گا. سلمان فارسی کیا کرتے تھے؟ سلمان فارسی سقیفہ بننے کے بعد اتنا وہ ناراض ہوئے تھے کہ کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے. تو ہمارا جو طریقہ ہے, اپنا طریقہ اپنائیں, خود بخود ہمارا کام ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے تھے, جب بھی کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ, اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. سو جائیں گے تو بہت افسوس ہوگا. سلمان فارسی ایسی کہتے رہتے تھے. ایک دن مسجد نبی سے گزر رہے تھے, سامنے منافقین کا سردار ابی ابن کعب آ گیا. یہ منافق تھا. اس کو دیکھتے ہی جناب سلمان نے زور زور کہا قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ, اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. وہ چڑ گیا, وہ غصہ ہو گیا. اس نے سلمان کا راستہ روک لیا. کیا علی علی کر رہے ہو؟ سلمان نے عجیب جملہ کا, میرٹھ کے مومنین آپ کی سماعت بہت عظیم ہے, بھرم رکھ لیجئے گا. سلمان نے پلٹ کے کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا, علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے. جی آواز رہیں, علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے. وہ کہنے لگا کیا علی نے لگایا ہوا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, افسوس ہے کہ شیعہ کہتے ہیں. میں بہت اسٹیٹ فارورڈ بات کہہ رہا ہوں, یہ علی علی والی مجلس کیا ہے؟ علی علی والی مجلس ہی تو مجلس ہے. رسول نے کہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ممبر بی بی سی لندن بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ کرنٹ افیئر بیان نہیں ہوتا, یہ غدیر کا ممبر ہے. صرف علی کا ذکر کرو. میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تھے علی علی کرو, پرہیز نہ کرو, مرنے کے بعد اللہ سے بعد میں, علی سے پہلے ملاقات ہونی ہے. علی پہلے آئے گا, اللہ تو قیامت میں ملے گا. آپ علی سے یہ نعرے والی مجلس نہیں چاہیے. کیوں بھائی, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نعرے والی مجلس نہیں چاہیے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا رسول اللہ نے کہا کہ نعرہ نہ لگانا؟ یہ جو نعرہ لگانے کا رواج ہمارے بزرگوں نے ڈالا ہے, جانتے کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ سامعین بھی عبادت سے محروم نہ رہ جائیں. لیکن نعرے میں حیدری ہے, حیدر نہیں, حیدری علی کا نام ہے نا, یا علی علی کا نام ہے. اب آپ سن لیجئے, علماء بیٹھے ہیں, رسول نے بڑی نزاکت سے حدیث کہی ہے. کیا کہا ہے؟ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کا فضائل پڑھنا عبادت ہے. میں کیا کہہ گیا؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ علی کا فضائل پڑھنا عبادت ہے تو پڑھنے والے تو عبادت کر رہے ہوتے. یہ مجمع عبادت نہیں کر رہا ہوتا, شورا عبادت کر رہے ہوتے, پڑھنے والے عبادت کر رہے ہوتے. نہیں, علی کہہ دینا ہی عبادت ہے. تو اگر ممبر سے خطیب یا شاعر فضائل پڑھ رہا ہے یا مرثیہ خان منقبہ خان پڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں محروم رہ جائیں؟ لہذا یا علی کہتے جاؤ اور عبادت کرتے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ روحانیت کا مذہب ہے. ابی ابن کعب نے کہا بڑا علی علی کر رہے ہو. میرے جوانوں, میرے عزیزوں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے. آپ کو پھنسایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے, لون لے لو, گھر لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. چکروں میں نہ آنا. اتنا ہی دنیا میں اپنی زندگی بسر کرو جو عزت کے ساتھ گزر جائے. بقیہ اپنے مرنے کے بعد کا اہتمام کرو. کچھ بھروسہ نہیں کب ہارٹ فیل ہو, کب چلے جائیں. وہاں کا انتظام کرو جہاں ملنا ہے.
توجہ فرمائیں. اب سلمان فارسی سے منافق نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. سلمان فارسی کون ہے؟ سب سے عظیم صحابی ہے حضرت علی کا. ایمان کے 10ویں درجے پر، اس سے بڑا صحابی نہیں ہے. جس رسول نے کہا کہ اہل بیت میں سے ہے، سلمان سے بڑا صحابی نہیں ہے. بڑا بنانا اور ہے، بڑا ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم بڑا بناتے نہیں ہیں، بڑا اللہ بناتا ہے، بڑا اللہ کا رسول بناتا ہے، بڑا اہل بیت بناتے ہیں. سلمان سے بڑا کوئی صحابی ہے؟ گھر نہیں تھا مدینے میں، چبوترے پر سوتے تھے. 7 صحابیوں میں ایک صحابی ایسے تھے جو چبوترے پر سوتے تھے. رسول کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پہ سوتے تھے. کپڑا بھی نہیں تھا اچھا. اس نے کہا بڑا علی علی کرتے ہو، ہر وقت دیکھتے ہیں علی علی کر رہے ہو. بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ علی علی میں کر رہا ہوں، جل تم رہے ہو. تمہیں پرابلم کیا ہے؟ میں علی علی تو میں کر رہا ہوں نا، تمہیں تو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں. بڑا علی علی کرتے ہو، گھر تو ہے نہیں رہنے کے لیے. دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. تمہارے پاس گھر تو رہنے کو ہے نہیں، کپڑا تمہارا بوسیدہ ہو چکا ہے، اور سنا ہے کہ تمہارے علی بہت سخی ہیں. کہا بالکل سخی ہیں، تو جا کے گھر مانگ لو، علی سے گھر مانگ لو. ہائے ہائے، آج کا کوئی کمزور عقیدے کا شیعہ ہوتا نا تو جا کے مانگ بھی لیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہاں یار منافق تو ہے، بات سچ کہہ رہا ہے، ہم نے تو کبھی مانا نہیں. مارے دیکھیں، آپ سمجھیں سسٹم کو. جناب سلمان فارسی نے عجیب جملہ کہا تمہارے پاس گھر تو ہے نہیں، تمہارے پاس لباس اچھا تو ہے نہیں. تو کہنے لگے کہ بھئی لباس اچھا ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، اس سے اور علی علی سے کیا لینا دینا ہے؟ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. اس سے علی سے کیا لینا دینا ہے؟ علی علی کرنا اور ہے، گھر اور ہے، لباس اور ہے. کہا پھر بھی علی سے مانگ لو نا، سخی ہے. سلمان نے تیوریاں چڑھا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر میں علی سے آج گھر مانگوں تو امید سے بڑا ملے گا. اللہ اکبر. اگر میں اپنے مولا سے کہوں مجھے گھر دے دے تو مجھے امید سے بڑا دیں گے. اگر میں اپنے مولا سے کہوں کہ مجھے لباس دے دے تو ہو سکتا ہے جنت سے منگوا دے. تو پھر مانگتا کیوں نہیں ہے؟ میرٹھ کے مومنین جملہ لے جائیے گا، زندگی بدلنے والا جملہ ہے. پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ سلمان نے عجیب جملہ کہا ہے، سلمان نے عجیب جملہ کہا ہے. میری طرف توجہ کریں. پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ سلمان نے عجیب جملہ کہا، اے منافق، میں علی سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو مٹنے والی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. میں علی سے وہ چیز نہیں مانگتا جو فنا ہونے والی ہے، جو مٹنے والی ہے. آپ دیکھ لینا بادشاہوں گھر 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ہم علی سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے. اگلا جملہ سن لیجئے، جو فنا ہونے والی ہے. ہم علی سے وہ چیز مانگتے ہیں جو باقی رہنے والی ہے. اس نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کو عزت کہتے ہیں جو تیرے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ روحانیت کا مذہب ہے. فرشدہ پہ آؤ، حسین سے روحانیت لے جاؤ، حسین سے عشق لے جاؤ. عزاداری ہیرو بننے کی جگہ نہیں ہے، نام و نمود کی جگہ نہیں ہے کہ مجلس پڑھ دیں گے تو امام حیدر کا بڑا نام ہو جائے. نہ، جو سوچتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. عزاداری عشق حسین میں اضافہ کرنے کی جگہ ہے. عشق حسین، عشق حسین ہونا چاہیے. آپ آئے ہو 1 گھنٹہ مجلس سنیں، جب واپس جائیں تو حسین کے عشق میں 1% تو اضافہ ہو.
اگر عشق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا آپ مادیت کی طرف ہیں، میرا نام ہو جائے، میرے انجمن کا نام ہو جائے، میری شبیداری بڑی ہو جائے۔ ہر ذکر بڑا ہے اس لیے کہ ذکر بڑے کا ہے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، یہ نہ سوچا کرو کہ لوگ نہیں آئے۔ لوگ نہیں آئے، مولا نے بلایا ہی نہیں۔ یہاں انویٹیشن ہے۔ میں نے خود علامہ مجلسی سے حدیث اور روایت دیکھا ہے کہ فرش عزا پہ جیسے آج مجلس ہونی تھی، کہیں بھی شب داری کی، کہیں بھی ایک گھر میں بھی اگر چھوٹی سی مجلس بھی کوئی کر رہا ہے نا گھر میں، وہ اپنی نہیں کر رہا، اپنے باپ کی مجلس نہیں کر رہا، وہ اپنے ابا کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے۔ مجلس حسین، بڑا حسین ہے۔ آپ کا گھر چھوٹا ضرور ہے لیکن مجلس بڑی ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ اگر 10 آدمی بھی گھر میں آ رہے ہیں تو مجلس بڑی ہے۔ مجلس اس کی ہے جو پردے غیب میں وہ وارث ہے، وہ انویٹیشن بھیجتا ہے۔ جنہیں انویٹیشن جائے گا وہی آئیں گے۔ اور آپ تجربہ کیجئے گا، میرے استاد نے مجھے تجربہ کروایا جب میں زیارات پہ، بابو زیارات پہ، ایک اس کا مولانا ایک چیپٹر ہے، ایک اس کی تعلیم ہے، ایک علم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی دیکھو گے کہ تمہارا ارادہ نہیں ہوگا مجلس میں جانے کا لیکن پہنچ جاؤ گے۔ کبھی ارادہ بالکل قوی ہوگا، نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ارادے پر مجلس کی شرکت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ آپ مثال کے طور پر گھر سے چلے، مجلس میں جانا ہے، ایسا کوئی کام آ گیا کہ مجبوری میں ارادہ بدل کے چلے گئے، اس کا انویٹیشن نہیں تھی۔ انویٹیشن نہیں تھی، اس کا مطلب آپ نے اس ہفتے میں کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کیا ہے۔ یاد رکھنا عزیزو، اس عزاداری کو، اس ایام عزا کو بہت سیریس لو۔ یہ آرڈنری ڈیز نہیں ہیں، یہ معمولی دن نہیں ہیں، یہ معمولی عزا نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ روحانیت کا مذہب ہے۔ تیسرے، یہ معرفت کا مذہب ہے۔ معرفت 3 طریقے سے معرفت آتی ہے: قرآن، حدیث، دعا اور زیارات۔ ابھی لوگ زیارات پہ جائیں گے، تعداد بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے، چونکہ مولا عباس سے یہ منصوب مجلس بھی، تو زیارات میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ تو ایسی بلندتر صلوات پڑھیں کہ مجھے لگے کہ مجھے لفظ زیارت جو ہے نا، لفظ زیارت منزارہ، حدیث میں آیا ہے منزارہ، اس سے زیارت نکلی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا روضہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دوں، چونکہ میرٹھ میں پڑھنا میرے لیے قابل افتخار ہے، اور یقین کریں 5 بجے کی فلائٹ ہے، 12:30 یہاں ہو رہا ہے، مجھے پہنچنا ہے، لیکن میں ان بچوں کی، ان جوانوں کی محبت میں آ گیا ہوں۔ یہ گوہر ہیں جو اہل بیت سے حاصل کیا، آپ تک پہنچا رہا ہوں، اپنی جھولیوں میں ڈال لیجئے، بہت کام آئے گا۔ اچھا، ایک بات کوشچن میں مولانا کہہ دیں کہ کچھ لوگ ہیں خرافاتی۔ ایک تو ان کی باتوں پر آپ دھیان نہ رکھیں، اگنور کریں، جتنا اگنور کریں گے فساد سے بچیں گے۔ اب وہ شوشہ چھوڑتے ہیں، دیکھیے مولانا ایک صاحب ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں، 1 بار 2 بار 10 بار زیارت کر چکے، کسی اور کو کروا دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ جہاں تبرک دکھتا ہے انہیں غربت دکھتی ہے، جہاں زیارت دکھتی ہے انہیں غربت دکھتی ہے۔ اپنی اولادوں کے بارات کے کھانے میں غربت نہیں دکھتی۔ عجیب بات ہے بھائی، عجیب حال ہے۔ وہ زیارت پہرے بھائی، اسے خدا نے پیسہ دیا ہے، وہ 10 بار جائے، 20 بار جائے، 100 بار جائے، روک نہیں سکتے آپ۔ ابھی تو صرف پیسہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے نا،
نوے امام کے زمانے میں متوکل تو کہتا تھا ایک کو ماریں گے ایک کو جانے دیں گے. امام نے اس وقت بھی زیارت نہیں روکا, کہہ دیتے کہ خودکشی نہ کرواؤ. آئے ہائے, یہ سسٹم ہے, اس پہ آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے, اسے خدا نے دیا ہے. اچھا بہت سے لوگ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بات سچ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اللہ بہتر جانتا ہے, مولانا 10 بار یہ بندہ زیارت کر کے آ گیا لیکن سدھرا نہیں, وہی کا وہی ہے, ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے, ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا, 10 بار زیارت کر چکا ہے. میں نے بات اپنے استاد ہادی معرفت سے قم میں پوچھا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کی 10 زیارت کر چکے ہیں پھر بھی سدھرتے نہیں, جھوٹ ویسے ہی, نماز نہیں, فلاں نہیں. انہوں نے بڑے, اب پھر 11ویں بار پھر جا رہا ہے اور بڑی آسانی سے جا رہا ہے. تو ہمارے استاد نے کہا حسین بار بار اسے بلا رہے ہیں کہ سدھر جائے. ہائے ہائے, صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. زیارت ایک پروٹوکول ہے. زائرین کو لے جانے والے قافلے سے کیا کہتے ہیں, ہوٹل اچھا ہے نا, کھانا اچھا ملے گا, تو پھر کہیں ادھر ہی چلے جائیں, دہرادون گھومیں. وہاں پہنچنے کے بعد لڑائیاں اور ہی ہوتی ہیں. ہم تو بولتے نہیں ہے کہ بھائی کیا بولیں, دل دکھ جائے گا. کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے, چائے پہ لڑائی ہو رہی ہے, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ پیسے دے کر آئے ہیں, ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے, وہ حرم میں گزارنے کے بجائے آپ چائے پہ لڑ رہے ہیں, آپ کھانے پہ لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ معرفت لینے نہیں, آپ گھومنے گئے. یہ نہیں کہا ہے کہ گھومنے جاؤ, زری دیکھنے جاؤ, امام حسین سے ملنے جاؤ, زیارت پہ جاؤ. زیارت کے معنی جانتے کیا ہے؟ زیارت ہمیشہ چھوٹا بڑے کی کرتا ہے. آئے میں کہہ گیا, تم برابر نہیں, چھوٹا ہمیشہ بڑے کی زیارت کرتا ہے. اور زیارت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب چھوٹا جاتا ہے تو بڑا خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. کیا بات ہے, زیارت جسے آپ دیکھیں لکھا ہے کہ والدین کی زیارت کرو. والدین بڑے ہیں, اولادوں سے کہا جاتا ہے, کبھی والدین سے یہ نہیں کہ تم بیٹوں کی زیارت کرو. زیارت ہمیشہ چھوٹا بڑے کی کرتا ہے, اور جب بڑے کے پاس جاتا ہے تو بڑا خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اس کو کہتے ہیں زیارت. انہیں اگر آپ حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں تو حسین تو بڑا ہے اور آپ کو خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجے گا. یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ آپ کو مل کیا رہا ہے, کتنا مل رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ ہوم ورک کریں پھر جائیں. جیسے ہی زیارت کی ڈیٹ معلوم ہو جائے, ٹکٹ کنفرم ہو جائے, قافلے والے کہہ دیں کہ آپ کو فلاں دن ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے, آپ اپنے اوپر عشق حسین طاری کرنے لگیں, سوچنا شروع کر دیں کون حسین, جو فطرت کو بالوں پر دے رہا ہے وہ حسین, میرا مولا حسین, میرا آقا حسین. عشق سوار ہو جائے حسین کے بارے میں, مولائے کائنات کے بارے میں, مولا ابوالفضل عباس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, سوچنا شروع کر دیں, دیکھیں آپ بدل جائیں گے. اس کے بعد لکھا 3 روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے قلب منور ہوتا ہے, قلب منور ہو کے جائے گا تو کنیکشن اچھا ملے گا, چونکہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ صاحب نور ہیں. روزہ رکھیں. تیسرا روزہ, اگر آپ کی فلائٹ, آپ کا سفر زوال کے بعد ہے تو روزہ کنٹینیو کریں, لیکن اگر آپ کی فلائٹ یا سفر زوال سے پہلے ہے تو ایک دن روزے کو ختم کر دیں. توجہ فرما رہے ہیں, ایسے آپ کو مینیج کریں. مفاتیح الجنان میں جب میں نے
دیکھا تو عجیب و غریب دعا کے جملے پانچویں امام سے نقل ہیں، شیخ عباس قمی بھی لکھ رہے ہیں کہ جب گھر سے نکلو، یہیں پر زائرین کی عظمت کو پانچویں امام نے ایک جملے میں رکھ دیا ہے کہ تمہاری عظمت کیا ہے، تم جا کہاں رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو. اللہم انی خرجت من بیتی بفضلک، اے اللہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تیرے حسین کی زیارت کے لیے، لیکن کیسے؟ بفضلک، تیرے فضل کی بنا پر. یعنی زیارت پہ جو جا رہے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو. اللہ کے لیے تین لفظ استعمال ہوتا ہے، رحیم، رحم، کرم اور فضل. رحم مجرموں پہ کیا جاتا ہے، کرم جس کا حق ہوتا ہے اسے دیا جاتا ہے، فضل نوازا جاتا ہے. زیارت کرنے والے کو امام نے مجرم نہیں کہا کہ رحم کیا جا رہا ہے، ہائے ہائے، مزدور نہیں کہا کہ حق دیا جا رہا ہے. تم جو زیارت پہ جا رہے ہو تمہیں نوازا جا رہا ہے. یہ ہے معرفت کا بہترین طریقہ. اس کا ایک جملہ کہتا ہوں اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں خود حیران ہوا. قبلہ لکھا ہے کہ اسی مفاتیح الجنان میں کہ جب آپ مولا امیر المومنین کا وہ پیلا والا گنبد جس کو قبہ کہتے ہیں وہ جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں. جیسے ہی آپ پہلی بار مولا امیر المومنین کے نجف میں اس گنبد کو دیکھیں جو پیلا والا گنبد ہے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی استخلصنی من طیب المولد. جملہ لے جائیں، حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ میں حلال زادہ ہوں. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لطف آ رہا ہے حضرات کو؟ تھک تو نہیں رہا؟ آخری بات کہہ رہا ہوں اور اپنے مصائب کے لیے. حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پہ ثابت کیا کہ میں طیب مولد ہوں. یعنی زیارات ماں کے کردار کا نتیجہ ہے. اس کے بعد عجیب جملہ ہے، ہادی معرفت زیارات کی شرح میں عجیب جملہ لکھتے ہیں. جب آپ مولا امیر المومنین کے اس صحن میں جو پہلا صحن ہے جہاں سے ان کے صحن کی حدود شروع ہوتی، پہلا دروازہ، اندر جانے کے بعد یہ دعا پڑھیں. کیا مولانا جملہ رکھ دیا ہے پانچویں امام نے، الحمدللہ الذی سیرنی فی بلادہ. حمد اس اللہ کی ہے. کھڑے ہیں امیر المومنین کے حرم میں، باہر والے صحن میں، جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد اس اللہ کی ہے جس نے اپنے شہروں کی سیر کرا دی. جو نہیں لے گیا بڑا افسوس ہوگا. حمد اس اللہ کی ہے جس نے اپنے شہروں کی سیر کرا دی. ہادی معرفت لکھتے ہیں کیا مرتبہ ہے علی کے ظاہر کا کہ اللہ نے دو ہی کو تو سیر کرایا، محمد مصطفیٰ کو معراج پر، علی کے ظاہرین کو نجف پر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آخری جملے کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے گا. میں نے کہا نا کہ اگر آرڈنری رہیں گے تو کچھ نہیں سیکھیں گے، سیکھنا چاہیں گے تو سیکھیں گے نا. یہ ہم آپ کو ایک ٹپس دے رہے ہیں تاکہ آپ کی زیارت اتنی پرمنور ہو جائے کہ جب واپس آئیں تو دنیا ایسے آپ کی ٹھوکروں میں رہے کہ جیسے آپ ہی بادشاہ ہیں. اہل بیت آپ کو بادشاہ بناتے ہیں پیسہ دے کے نہیں، دنیا کی محبت کو ختم کر کے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. جب آپ پہنچیں گے اذن دخول لیتے ہیں نا، واجب ہے، امام بارگاہ نہیں ہے عام طور سے کہ جب چاہ چلے گئے جب چاہ واپس آ گئے. اگر آپ روزے سے باہر آئے اور پھر جانا ہے تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، منع ہے. احترام کریں اس جگہ کا. جب آپ وہاں پہنچے اور ذریعہ مبارک کے پاس تو جملہ ہے اللہم ان ھذا حرم حرمک.
اللہ اکبر. یہ جو حرم ہے نا یہ تیرا حرم ہے. توجہ فرمائیں, یہ حرم تیرا حرم ہے. آپ جاتے ہیں کہتے ہیں حرم میں جانا ہے. حرم کے معنی کیا ہیں؟ حرم عربی کا لفظ, اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر میں سادے لفظوں میں کہوں تو پہنچا لوں. آپ مولا امیر المومنین کی ذریعہ مبارک پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ حرم پروردگار تیرا حرم ہے. علماء لکھتے ہیں حرم کہتے اسی کو ہیں جہاں نامحرم نہیں جاتے. ارے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نامحرم نہیں جاتے. یہ نامحرم مرد عورت والا نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا. نامحرم اس کو بھی کہتے ہیں جو ان کے فضائل ہضم نہ کر پائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ معرفت کا مذہب ہے. مولا ابوالفضل عباس معرفت کا بہترین آئیڈیل ہیں. علم اٹھے گا, میں اپنے جوانوں کو بڑی سنجیدگی سے پیغام دے رہا ہوں, علم کی ڈیزائن کو چینج نہ کریں. عزاداری میں چینجنگ لانے کا حق کسی کو نہیں ہے. مغرب کی 3 رکعت نماز ہے, کسی کو 4 رکعت کرنے کا حق نہیں ہے. چینج کریں گے تو روحانیت ختم ہوگی. بہت سے نوحے یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں, ہر نوحہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. نوحہ وہی سنیں جس سے آنکھوں میں آنسو آ جائے. بہت احتیاط سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں, ایسے ڈرامے بازوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو عزاداری کو ایک ایونٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ حسین کا درد ہے. اس نوحہ خان کو ضرور سنیں جس کے نوحہ سننے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. میرے عزیزوں, میرے جوانوں, حسین کا جو درد ہے نا وہ بانٹو. حسین کے درد کو پہنچانے کا نام عزاداری ہے. وہ یوں ہی نہیں کہہ گیا کہ میں رولا رولا کے مارا گیا ہوں. نوحہ لگا کے آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ توہین ہے. یہ غم حسین کی توہین ہے. میں ایک مثال دے دوں, خدا نہ خواستہ کسی گھر میں بہت زیادہ ٹریجڈی ہوئی ہو, اللہ نہ کرے, اور اس کا ایک آدمی گھر کا بیٹھ کے آپ کے سامنے اپنی ٹریجڈی بیان کر رہا ہو, اپنی مصیبت بیان کر رہا ہو, اور آپ ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم, تو کیا کہے گا کہ میری کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی. میں جو کہہ رہا ہوں اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچو. حسین پہ ماتم کرو, یہ سوچ کے کرو کہ اس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. علم کیوں سجایا گیا؟ اور آپ دیکھیں یہ مولا عباس کا کرم ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, تقابل نہ کیجئے گا. جتنا دنیا میں مولا عباس کا علم ہے نا, اتنی اللہ کی مسجد نہیں ہے. علم کتنی عظمت ہے اس کے پیچھے. ہماری نگاہ صرف علم کی خوبصورتی پہ ٹک نہ جائے کہ بہت خوبصورت علم ہے, بہت اونچا علم ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو بنائیں, یہ آپ کے جذبات ہیں. شریعت میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی روک نہیں سکتا. چاہے 70 فٹ کا علم بنائے, چاہے 700 فٹ کا علم بنائے, کسی کو حق نہیں ہے روکنے کا. ہیرے جواہرات کا بنائے, کتنا خوبصورت بنائے, کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں, صرف علم کی خوبصورتی اور بلندی پہ نگاہ نہ رک جائے. علم کے پیچھے جا کے سوچیں کس کا علم ہے, کس ابوالفضل عباس کا علم ہے. مولا ابوالفضل عباس کی سیرت کیا تھی؟ اگر کسی نے دنیا میں عزیزوں امام حسین کی اطاعت کا ہنر سکھایا ہے نا, اس کا نام ابوالفضل عباس ہے. اتنا زیادہ کائنات میں کوئی حسین کی اطاعت نہیں کر سکا.
مذاق نہیں ہے ہر موقع پر تلوار کا روک لینا. میرے استاد کہتے تھے ابوالفضل عباس سے سیکھو. بڑا گہرا جملہ ہے ان کا. ابوالفضل عباس سے سیکھو. حسین کو عباس سے کبھی دوسری بار کچھ کہنا نہ پڑا. اللہ اکبر. ایک بار بس. کون ابوالفضل عباس؟ میں پہلی بار جب زیارت پہ گیا تھا، میں اپنی کیفیت بتا دیتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، جو پہلی بار زیارتوں پہ جاتا ہے وہ کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. جو اس پر گزرتی ہے نا، جو روحانیت، اگر وہ واقعاً زیارت کے لیے گیا، جو اس کی تڑپ، جو زائر پہلی بار جاتا ہے نا کربلا، جو اس کی تڑپ ہوتی وہ بیان کوئی نہیں کر سکتا. میں مولا عباس کے روضے کے سامنے جب میں گیا تھا تو ملون کا زمانہ تھا، کافی پراشوب حالات تھے. میں حرم کے سامنے بہت دیر تک کھڑا رہا. اندر گیا، میں نے دیکھی، یقین کریں اگر مولا عباس سے کچھ کہیں تو کبھی کبھی وہیں پوری کر دیتے ہیں. میں نے دل میں کہا مولا بڑے فضائل پڑھے آپ کے، بڑے مصائب پڑھے، آیا ہوں آپ کے در پہ، اگلی بار کا نہیں پتا آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. کچھ مل جاتا آپ کے در سے، کچھ باتیں مل جاتی، یہ میں نے سوچا تھا. اور جا کے مولا عباس کے ذریعے میں بیٹھ گیا. عزیزو جب جایا کرو زیارت کرنے کے بعد ان کی ذریعے کے اندر کہیں کونے میں بیٹھ جایا کرو، اور ایسے بات کیا کرو جیسے ماں باپ سے بات کرتے ہو. یہ صرف عربی نہیں، ہر زبان سمجھتے ہیں. اپنی زبان میں بات کیا کرو. مولا عباس سے اپنی زبان میں بات کیا کرو. پہلے ان کے قصیدے پڑھا کرو، پہلے ان کی تعریف کیا کرو، چاہے شعر پڑھو، چاہے اپنے جملوں میں کہو، پھر مولا سے جو چیز مانگنا ہے مانگو. میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے میرے بغل میں ایک بہت ہی پر نور شخصیت سادے لباس میں بیٹھی تھی. میں نے ان سے فارسی میں بات کیا. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انڈیا سے آئے. وہ سمجھ گئے فارسی میں بات کرنے والا طالب علم ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے کو چھپایا ہوا تھا چونکہ ملون کا زمانہ تھا، صدام کا. میں نے کہا آقا آپ کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا، آپ تلاوت جس طرح سے کر رہے ہیں اپنے بارے میں بتائیں. تو بولے میرے بارے میں نہ پوچھو. میں نے کہا بتائیں. کہ میں آیت اللہ محسن حکیم کے خانوادے کے ایک فرد ہوں، اور ہمارا بچپنا کربلا میں گزرا ہے. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اس امام، اس باب الحوائج کے بارے میں کچھ بتائیے. 2 جملہ کہا ہے خدا کی قسم، اس کو ہی اگر مصائب پڑھ دوں تو روتے رہ جائیں گے جب یاد کریں گے. ایک جملہ کہنے لے کہ تمہیں پتا ہے کہ معصوم کا لقب تھا باب الحوائج 7ویں امام کا، اور معصوم نے یہ لقب مولا عباس کو کیوں دیا؟ یہ اللہ کے حکم سے فیصلہ ہوا. کیوں؟ عباس کی 2 حاجت تھی جو کربلا میں پوری نہیں ہوئی. ایک، لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسرے خیمے میں پانی پہنچ جائے. عباس کی دونوں تمنا پوری نہ ہوئی تو اللہ نے کہا اے عباس اگر میری راہ میں قربانی دیتے وقت اگر تیری 2 حاجتیں پوری نہیں ہوئی ہیں نا، لے دنیا کی ہر حاجت تیرے دروازے پر میں اللہ پوری کروں گا. اور ان کا یہ جملہ ہے، میں نے روایت نہیں تھی کہ ان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 14 معصومین میں تم جس سے بھی دعا مانگو گے، رسول اللہ سے لے کے امام زمانہ تک جس سے بھی دعا مانگو گے وہ تمہاری دعا کو لیتے ہیں اور ابوالفضل عباس کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی دعا کو پورا کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے. اس کا نام ہے باب الحوائج. دوسرا جملہ جانتے کیا کہا ہے؟ میں اس سے سخت بات نہیں کہہ سکتا ہوں، رو لو عزیزو ایام عزا ہے. دوسرا جملہ سنیے، اس کا 2-4 باتیں اور مصائب کی کہہ دوں گا. کہتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کی شہادت کا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود قبیلہ بنی اسد کی عورتوں پر آج تک ہے. اللہ اکبر. یہاں سے صرف 25 سال پہلے کی بات ہے. قبیلہ بنی اسد کی عورتیں، جو قبیلہ بنی اسد جنہوں نے آ کے دفن کیا ہے شہدائے کربلا کو 4تھے امام کے حکم سے،
ان کی عورتوں پہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ابوالفضل عباس کی شہادت کا اتنا اثر ہے کہ آج بھی جب قبیلہ بنی اسد کی عورتیں مولا عباس کی زری پہ آتی ہیں تو زری کو پکڑ کے صرف ایک جملہ کہتی ہیں، انت اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ بس میں نے ختم کیا عزیزو، آپ ماتم کرو گے، خدا آپ کو توفیق دے، لیکن میرے جوانوں، میرے عزیزوں، انجمن کے ماتمیوں، نواخانوں، جتنے بھی عزا کی خدمت کرنے والے ہو، اپنے ایک چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، عزاداری کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، کہیں پر بھی انجمن کوئی بھی ہو، اگر وہ عزاداری کر رہی ہے تو ہاتھ بٹاؤ، جا کے پوچھو کوئی کام ہے تو بتا دو، یہ نہ کرو کہ ان کا پروگرام ہے، یہ حسین مظلوم کا پروگرام، یہ کسی انجمن کا پروگرام نہیں ہے، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، میں آیا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بہت بڑا خطیب سمجھیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ، بوڑھا، جوان، کسی عزادار نے پانی پی کے، جوس پی کے کچھ پھینک دیا ہو اور اس نے اٹھا کے ڈسٹبن میں ڈالا ہو، صرف اس سے کہ عزادار کا ہے، ہو سکتا حسین اس سے راضی ہو جائے۔ عزا کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ میں سنا دوں، اس پر واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ملا عباس ایک بہت بڑے نواخان تھے، مہدی مازندرانی سے ملاقات کرتے ہیں کربلا میں۔ مہدی مازندرانی نے 80 سال کربلا میں نماز پڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں حسین خود زری سے نکل کے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ حسین اتنا کریم ہے کہ ظاہرین سے خود نکل کے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ملا عباس جو تھا نا، وہ نوحہ پڑھنے میں اکڑتا نہیں تھا، بہانے نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے اتنا اچھا نوحہ پڑھتا تھا، کوئی کہتا تھا کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ جب تک ان کے عشق میں دیوانے نہ ہوگے کچھ ملنا نہیں ہے۔ وہ کہتا ایک دن مجھ سے حسین ملنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں حسین ملنے آ گئے، ملا عباس سے حسین ملنے آ گئے۔ کہتا میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ملا عباس، حسین کو تمہارا نوحہ بہت پسند ہے۔ دوسرا جملہ جانتے کیا کہا ہے؟ میرے عزاداروں، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ اپنی عظمتوں کو سمجھو، آپ کسی معمولی ذات کے عزادار نہیں ہو، حسین کے عزادار ہو۔ اب ذرا حسین کو آپ کو کیسے نواز رہے ہیں یہ سن لیجئے۔ ملا عباس مہدی مازندرانی سے کہتا میں بہت حیران ہوا جب حسین نے یہ جملہ کہا، جبکہ اس وقت مازندران علماء سے بھرا ہوا تھا، شورا سے بھرا ہوا تھا، بزرگان سے بھرا ہوا تھا۔ امام حسین نے نہ علماء کو کے لیے کچھ کہا، نہ شورا کے لیے کچھ کہا، نہ بزرگان کے لیے کچھ کہا۔ جانتے کیا کہا؟ کہنے لگے ملا عباس، تمہارے شہر میں ایک بوڑھا شخص ہے، وہ جب میرے عزادار امام بارگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، جب واپس جانا اسے حسین کا سلام کہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حسین، کب کس کو نوازے، کب کس کو عزیز رکھے۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا۔ حسین یہ کہہ کے گیا ہے، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ رو لو عزیزو، ایام عزا ہے، اگلے سال زندہ رہو گے تو شب داری ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ فرشدہ پہ پچھلی سال تھے، اب کی سال نہیں ہے۔ بس 2 جملے مولا عباس کے لیے سن لیجئے، بڑا سخت مصائب ہے۔ مولا عباس قلم نہ اٹھتا تو میں شاید اتنا سخت مصائب محرم کے علاوہ نہ پڑھتا۔ لکھا ہے کہ جب مولا عباس امام حسین سے اجازت لیتے لیتے اس خیمے کے نزدیک آ گئے جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی، جیسی مولا عباس کی آواز سنا نا کہ میرا چچا قریب آیا ہے، تو جناب سکینہ مشک لے کے عباس کی طرف دوڑی ہیں۔ جانتے کیا جملہ کہا ہے؟ جانتے کیا جملہ کہا ہے؟ اور آنے کے بعد چچا سے کہا، چچا پانی لے آؤ ورنہ میرا اصغر مر جائے گا۔
اللہ اکبر. بیوی نے صرف اپنے لیے پانی نہیں مانگا تھا, اپنے بھائی کے لیے پانی مانگا تھا کہ چچا پانی لے آؤ, اللہ اکبر, ورنہ میرا اصغر مر جائے گا. یہ سننا تھا. امام حسین نے کہا, بھتیجی نے کہہ دیا ہے, جاؤ پانی لے آؤ. ابوالفضل عباس اپنے خیمے میں آئے, تلوار رکھی, زرہ لگائی, اور بھی اسلحے رکھے, نیزہ لیا, حسین کے سامنے آ گئے. امام حسین نے کہا, تلوار لے لیا واپس, اور بھی اسلحے لے لیے, صرف ایک نیزہ دیا. کہا پانی لانے کی اجازت ہے, لڑنے کی نہیں. اب اگر اگلا جملہ برداشت کر لو تو برداشت کر لو, اتنا رو گے, جب یاد کرو گے رو گے. میں بھی بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جملے کو ادا کر لوں. بہرحال مولا عباس حسین کی اطاعت میں تھے, کچھ کہہ نہ سکے. لیکن امام حسین نے کیا دیکھا کہ مولا عباس کے چہرے پہ بڑی اداسی آ گئی ہے. کہہ تو کچھ نہیں رہا ہے, لیکن تلوار لینے سے اور اسلحے لینے سے مولا عباس کے چہرے پہ بہت اداسی آ گئی ہے. اس اداسی کو دیکھ کر حسین نے بہت سخت جملہ کہہ دیا ہے. عزیزو, اس سے بڑا مصائب نہیں ہو سکتا ہے. ایک بار کہا, عباس تجھے پتا ہے کہ میں تجھے آج کیوں روک رہا ہوں؟ تجھے تلوار چلانے سے, تجھے ان پہ حملہ کرنے سے معلوم ہے کیوں روک رہا ہوں؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیں کیوں روک رہے ہیں. کہا آج جتنا تو انہیں مارے گا, آج جتنا تو انہیں مارے گا, کل یہ اتنا ہی بدلہ زینب سے لیں گے. کل یہ اتنا ہی زینب کو ماریں گے. اللہ اکبر. کل اتنا ہی یہ سکینہ کو تماچے لگائیں گے. عباس خاموش ہو گئے. بس 2 جملے کی روایت ہے. ہرملہ کو جب مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا تو ہرملہ سے مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا دیکھا؟ کہتا ہے, مختار نہ پوچھو, میں نے عباس سے بڑا بہادر نہ دیکھا. کہا تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ کہا جب ایک بازو کٹ گیا, بازو کٹنے کے بعد عباس ایسے بہادر تھے کہ ان کی طاقت میں کمی نہیں آئی. کیا سن رہے عزیزو؟ ان کی طاقت میں کمی نہیں آئی. میں بہت حیران تھا, جس کا ایک بازو کٹ جائے اس کی طاقت میں کمی نہ آئے. پھر دوسرا بازو کٹ گیا, عباس کی طاقت میں کمی نہ آئی, عباس کے جذبے میں کمی نہ آئی. تو میں بلند مقام پہ, چونکہ تیر انداز تھا, بلند مقام پہ کھڑا تھا. میں نے سوچا عباس کی طاقت میں کمی کیوں نہیں آ رہی. میں نے محسوس کیا عباس کی طاقت بازوؤں میں نہیں, عباس کی طاقت اس مشق میں ہے جسے اس کی بھتیجی سکینہ نے دیا تھا. اللہ اکبر. کہتا اس کے بعد میں نے تیر کا نشانہ لیا اور اس مشق پہ مارا ہے. جیسی مشق پہ تیر لگا ہے نا, پانی بہنا شروع ہو گیا. مختار جیسے جیسے پانی بہتا گیا, عباس کی طاقت گھٹتی گئی. اس کے بعد جیسی عباس نے چاہا کہ اس تیر کی جو جگہ ہے, جو سوراخ ہوا ہے, اسے اپنے منہ سے دبا لیا جائے, جیسی عباس نے سر کو نیچے کیا, سنان بن انس نے ایسا گرز مارا ہے کہ عباس کے سر کے ٹکڑے ہو گئے. عجیب جملہ کہا ایک استاد نے. بی بی زہرا نے کسی ذاکر سے کہا تھا کہ میرے عباس کے مصائب پڑھا کرو. کہا کیوں؟ کہا عباس ایک ایسا مظلوم شہید ہے کہ کربلا میں ہر شہید جب گھوڑے سے نیچے آیا تو ہاتھوں کے سہارے آیا. ہائے میرا عباس, جب گھوڑے سے نیچے آیا تو ہاتھوں کے سہارے نہ آیا. 2 جملے کی زحمت ہے. اس کے بعد حسین مولا عباس کے جسد مبارک پہ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد یہ ہے کمال اطاعت. پلٹ کے کہتے ہیں عباس حسین کی ایک تمنا پوری کرے گا. کہا کیا تمنا ہے مولا جو رہ گئی ہے؟ کہا تو نے کبھی بھائی نہیں کہا, تو نے کبھی بھائی نہیں کہا تھا. ایک بار بھائی کہہ کے بلا دے. اللہ اکبر. ایک بار بھائی کہہ کے بلا دے. آیت اللہ مظاہری نے یہ روایت بیان کی ہے, میں نے کتابوں میں کہیں نہیں دیکھا, لیکن ایک آیت اللہ کا بیان کیا ہوا مصائب ہے. وہ کہتے ہیں مولا عباس نے کہا میری بھی کچھ مرادیں ہیں, میری بھی کچھ خواہشیں جو پوری ہو جائیں. کہا کیا خواہش ہے عباس؟ کہا پہلے تو میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں, اس سے کہ جب میں آیا تھا تو آپ کو دیکھا تھا, جب میں جانا چاہتا ہوں تو آپ کا دیدار کروں. حسین نے ابوالفضل عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا, خون کو صاف کیا,
اور اس کے بعد کہا مولا میری بھی ایک وصیت ہے، آخری جملے ہیں، علم برآمد ہوگا، میری بھی ایک وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ میرے بابا نے سارا واقعہ مجھ کو بتایا تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، اے میرے مولا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے جنازے کو اٹھا کر عمر سعد کو دے دیجئے گا اور کہیے گا جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں میری لاش پہ دوڑا لے۔ ارے زینب کے سامنے حسین کی لاش پہ گھوڑا نہ دوڑائے، ارے میری شہزادی مر جائے گی، یہ کہہ کے عباس کا دم نکل گیا۔ ادھر بھتیجی انتظار کر رہی تھی کہ میرا چچا آئے گا، لیکن جیسے حسین قالی علم لے کے پہنچے بی بی نے پانی کا مطالبہ نہ کیا، آخری جملہ پوچھا اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ آج بھی جب علم آتا ہے سکینہ کی امیدیں